السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے پروٹین اور وٹامن کیا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ لفظ پروٹین پرتھمین سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پہلا۔ واقعی جانداروں کی جسمانی ساخت میں اس کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے جسم کی ساخت میں پروٹین کا وہی درجہ ہے جو ایک مکان بنانے والے میں اینٹوں کا۔ ہمارا گوشت، خون اور دماغ، ہماری خوراک پروٹین کے جز سے بنتے ہیں۔ پروٹین سے طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ خون میں پروٹین کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ بچے کا جسم سب سے پہلے ماں کے خون سے ہی بنتا ہے، جہاں سے اسے کافی پروٹین ملتی ہے۔ اس واسطے حاملہ کو پروٹین والی خوراک کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد ماں کے دودھ میں سے بچے کو خاص پروٹین کی مقدار حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کا جسم بڑھتا ہے۔ دودھ میں پروٹین اس خوراک سے حاصل ہوتی ہے جو ماں کھاتی ہے، لیکن سب قسم کی خوراک میں پروٹین نہیں ہوتی۔ ساگ، سبزی اور پھل میں یہ بالکل کم ہوتی ہے۔ گھی، تیل، شہد، کھانڈ، ساگودانہ میں یہ ہوتی ہی نہیں۔ دودھ، دہی، چھاچھ، پنیر، گیہوں، چنا، مٹر اور دالوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ چھلکے دار میوہ، مونگ پھلی، بادام وغیرہ اور سویابین میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پروٹین کی زیادہ ضرورت 25 سال سے کم عمر تک ہوتی ہے، لیکن زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ بے حد۔ اس عمر کے بعد پروٹین زیادہ مقدار میں کھانے میں سراسر نقصان ہے۔ پروٹین والی غذا کو ہضم کرنا ساگ، سبزی، پھل، چاول وغیرہ کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن کی۔ ایلوپیتھی میں وٹامن کی تھیوری کا آج کل بہت چرچا ہے۔ آپ کی واقفیت کے لیے اس تھیوری کو مکمل مگر اختصار کے ساتھ ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہماری خوراک پروٹین، نشاستہ، شکر، ملائی، معدنیات، نمک اور پانی کا مجموعہ ہے۔ یہ سب وزن دار چیزیں ہیں اور وہ ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھی جا سکتی ہیں، مگر ان کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کا وزن کچھ نہیں، لیکن اوصاف اور خوبیاں بہت ہیں۔ ایسے اوصاف اور ایسی خوبیاں کہ ان کی غیر موجودگی میں ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسے زیادہ دیر تک غذا میں حل نہ کرنے سے ہماری صحت بگڑ جاتی ہے۔ کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور دوسری بیماریوں کے حملوں کو برداشت کرنے کے ناقابل ہو کر جلد ہی ان بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیز خوراک میں موجود ہو تو صحت درست رہتی ہے، جسم توانا ہوتا ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان چیزوں کو جن کی غذا میں موجودگی صحت کو بڑھاتی ہے اور غیر موجودگی کئی ایک خاص بیماریوں کے پیدا کرنے کا موجب ہوتی ہے، انہیں وٹامن کہتے ہیں۔ وٹامن ایک بہت گہرے اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں، ہماری کھیتیوں میں اور جہاں جہاں حیوانی یا نباتاتی زندگی کے آثار ہیں، دو طاقتیں ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں۔ ایک بڑھانے کی طاقت، دوسری اس بڑھاؤ میں رکاوٹ ڈالنے والی صورتوں کی بیچ کنی کی طاقت۔ کھیتی کی مثال بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بیج ایک پودے کی شکل میں اگتا ہے۔ زمین، کھاد، دھوپ، ہوا اسے بڑھاتے ہیں۔ کئی کیڑے اور ٹڈیاں اس ننے سے پودے کی پتیوں کو کاٹتے ہیں۔ جب چڑیاں، لالیاں، بٹیر، تتر وغیرہ ان کیڑوں اور ٹڈیوں کو اپنی خوراک بنا کر پودوں کو ان دشمنوں سے بچاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خاص موسموں میں خاص پرندوں کا شکار گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ ہمارے جسم کو جو خوراک درکار ہے، اس میں بھی یہ دو اوصاف ہونے چاہیے۔ پروٹین، چکنائی، شکر، نشاستہ، نمک اور پانی تو ہمارے جسم کے بڑھاؤ کے لیے ہیں، اور وٹامن اس جسم کو خرابی، بیماری اور کمزوری سے بچانے کے لیے ہیں۔ اگر یہ ہماری خوراک میں نہ ہوں تو وبائی بیماریوں، جوڑوں میں سختی اور سوجن، آنکھوں میں لالی، گلے کی سوزش، سوروں کا پھولنا، دانتوں کا ہلنا، ہڈیوں کا کمزور اور ٹیڑھا ہونا، نسوں کا پھولنا، خوراک کا جوش و بدن نہ ہونا وغیرہ شکایات ہو جاتی ہیں۔ یا وٹامن زیادہ تر اناجوں کی تہ پر، دالوں کے چھلکوں کے اندر، تازہ سبزیوں اور ان کے سبز پتوں میں، ہرے گھاس میں، تازہ اور بالکل معمولی جوش دیے ہوئے دودھ میں، ہرے چنے، مٹر، ٹماٹر، سنترا، نیمبو وغیرہ میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نفاست پسندی کے روگ میں مشینوں کا باریک آٹا، مشین کے چھلکا اترے باریک چاول، چھلکا اتری دھلی ہوئی دال، بہت جوش دیا ہوا دودھ اور بہت دنوں کی ناتازہ سبزیاں کھانے کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس صحت بخش وٹامن سے محروم رہتے ہیں اور بیماریوں کا ذرا بھی حملہ ہونے پر بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وٹامن عام طور پر ہری ترکاری، پھل پھول اور میوہ جات میں پائی جاتی ہے۔
ان کے علاوہ ہرے گھاس پر گزارا کرنے والے جانوروں کے دودھ، گردے اور جگر اور انڈوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کی اصل پیدائش اولاً نباتات سے ہوتی ہے، پھر وہاں سے جانوروں کے جسم میں جاتی ہے۔ وٹامن پانی میں بڑی اچھی طرح گھل جاتے ہیں، مگر زیادہ گرمی یا حرارت سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عموماً 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابالنے پر یا بالکل معمولی سا گھی ڈال کر پکانے سے ان میں بہت کچھ باقی رہتا ہے، لیکن زیادہ گھی ڈال کر پکانے سے یا گھی میں تلنے سے وٹامن کھو جاتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ؟ خرچ اور محنت کا نتیجہ الٹا، یعنی سراسر نقصان۔ خارش یا سوڈا الکلیز وغیرہ ان کو بہت جلدی تباہ کر دیتی ہیں۔ خاص کر کھانے والا سوڈا ڈال کر کسی سبزی وغیرہ کو پکایا جائے تو وٹامن بہت جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہوٹل، بورڈنگ، لنگر وغیرہ جگہوں پر جہاں تھوڑے سے وقت میں سبزی وغیرہ زیادہ کر لینے کے واسطے باورچی لوگ سوڈا ڈال دیتے ہیں تاکہ جلدی گل جائے، وہاں سبزی تو بے شک جلدی گل جاتی ہے، مگر صحت کا راز وٹامن تباہ ہو جاتے ہیں۔ خشکی سے بھی ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی سبزی کو اگر سوکھا کر کے کھایا جائے تو اس میں وٹامن ختم ہو جاتے ہیں۔ گوشت میں وٹامن بالکل کم ہوتے ہیں۔ وٹامن تھیوری کی روح سے گوشت کا استعمال صحت کے منافی ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈی اور دماغ کو ضعف پہنچتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وٹامن کی غیر موجودگی فوراً اپنا اثر نہیں دکھاتی، بلکہ جب کچھ عرصہ تک متواتر غذا میں ان کا وجود نہ رہے تب جا کر ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وٹامن کئی طرح اور کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے لیے سب قسم کے وٹامن ضروری ہیں۔ کسی ویڈیو میں چند غذاؤں کے نام بتاؤں گا جن میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے لیے سب قسم کے وٹامن ضروری ہیں، حسب موقع، حسب موسم، ہر ایک گروپ میں سے چن کر چیزیں استعمال کی جا سکیں تو صحت کے لیے مفید رہے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔